والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیج پر ہم حاضر ہیں اور آج آپ کے لیے حاضر ہیں، سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے حاضر ہیں۔ آپ جو سوال پوچھنا چاہیں، مدنی پھول لینا چاہیں تو انشاءاللہ میں کچھ دیر تک، ہمارے سوشل میڈیا کے ذمہ دار بھی میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ اس سے کر لو۔ بیسیکلی تو ہم اپنا آج جو حاضری کا مقصد ہے وہ بہت زبردست ہے، بہت بڑی نیکی میں آپ کا حصہ ملوانا ہے، اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے لیے، دو عظیم شعبہ جات کے لیے مدنی عطیات مہم ٹیلیتھون ہونے جا رہا ہے۔ سالانہ یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے اور دنیا بھر کے عاشقان رسول کو گویا ڈھیر ساری نیکیاں کمانے کا موقع ملتا ہے۔ تو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کچھ فضائل بیان کرتا ہوں، جب تک مزید ناظرین جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین ہمارے ساتھ ہوں، پھر آپ کے سوالات کے میں کچھ جوابات بھی عرض کروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ ترجمہ کنز الایمان، کون ہے جو اللہ کو دے اچھا قرض، جو اللہ کو قرض دے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ علماء نے بڑی پیاری اس میں بحث کی ہے، ڈیبیٹ کی ہے مفسرین نے، کہ اللہ نے قرض کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مال بھی اللہ کا، ہم بھی اللہ کے بندے، اسی نے دیا ہے تو وہ جب چاہے واپس لے لے۔ مگر قرض دینے والی بات قرآن نے اس لیے کی کہ جب بندہ کسی کو قرض دیتا ہے نا، اس کو یہ پکی امید ہوتی ہے کہ پیسے واپس آنے ہیں، تو گویا اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے تو اللہ اسے ضرور عطا فرمائے گا، زیادہ کر کے عطا فرمائے گا۔ اور اسی آیت میں اللہ نے فرمایا نا، عزت کا ثواب، سبحان اللہ۔ تو بہت کچھ ملتا ہے اس کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، خرچ جب بھی کریں نا اللہ کی راہ میں، اپنی پیاری چیز خرچ کریں، بچی ہوئی پھینکنے والی کام کی نہیں ہے وہ خرچ نہ کریں، بلکہ جو آپ کو بڑی بلیوڈ ہے، آپ کو بڑا پسند ہے، وہ خرچ کریں۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ پیاری چیز، نارملی ہم اپنے کپڑے پرانے ہو جائیں، آج کل سردیاں آئیں تو پرانا جیکٹ، پرانا سویٹر، پرانے ساکس، پرانے بلینکٹس، وہ ہم نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نکالنا چاہیے، مگر جو ایثار ہے، جو ثواب زیادہ ہے جس میں، وہ یہ ہے کہ بندہ جیسا اپنے لیے استعمال کرتا ہے ویسا دوسرے کو دے دے۔ مسلمان کو ضرورت ہے اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرے، اللہ اور عطا کرے گا۔ اور اس کے فضائل کتنے ہیں، ایک واقعہ سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اگر ہمارے بلال بغداد بھائی فرمائیں گے کہ میسیجز ہیں تو انشاءاللہ آپ کے میسیجز کی طرف چلیں گے۔ کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک نوجوان آپ کی صحبت میں رہتا تھا، ملک الموت نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی کہ یہ شخص 3 روز بعد مر جائے گا۔ تو اس بات نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو غمگین کر دیا، کیونکہ وہ نوجوان آپ کا ساتھی تھا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو 3 روز کے بعد صحیح سلامت پایا۔ اللہ کے نبی کو ملک الموت نے کہا کہ 3 دن بعد وہ دنیا سے چلا جائے گا، مگر اب وہ 3 دن بعد صحیح سلامت ہے، ایک بات تک ٹھیک ٹھاک رہا۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے بڑا تعجب ہوا۔ آپ کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے، عرض کی کہ میں اس شخص کے پاس جب روح قبض کرنے گیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر تجلی فرمائی اور فرمایا، یہ شخص اپنی عمر پوری کرنے سے 1 روز قبل باہر نکلا اور ایک مسکین کو پایا تو اس نے اس مسکین کو 20 درہم دیے، تو اس مسکین نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تیری عمر میں برکت فرمائے۔ بس اس کی دعا قبول کر لی گئی اور میں نے اسے ہر درہم کے بدلے 1 سال عطا فرما دیا۔ گویا اللہ کی راہ میں اس نے 20 درہم خرچ کیے، اللہ نے 20 سال عمر میں اضافہ فرما دیا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں اضافہ ہو، مصیبتیں ہم سے ٹلیں، پریشانیاں ہم سے دور ہوں، تو مجھے اور آپ کو راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ احادیث کا مضمون ہے کہ صدقہ 70 برائیوں کے دروازے کو بند کرتا ہے، بلا کو انٹرسیپٹ کر لیتا ہے، بلا آگے بڑھتی نہیں، بندہ اگر صدقہ کرے، صدقہ اس بلا کو روک لیتا ہے۔ اب بلاؤں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے نکلنا چاہتے ہیں، قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، ہمت کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ میں یہ نہیں کہتا صرف دعوت اسلامی کو دینا ہی راہ خدا میں خرچ کرنا، کسی بھی نیکی کے کام میں خرچ کریں، کسی بھی غریب کو مدد کریں، بلکہ اپنے مسلمان پڑوسیوں کو دیکھیں، مسلمان رشتہ داروں کو دیکھیں، انہیں بھی دیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کریں۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے کہ یار میرے پاس تو ہیں تھوڑے، میں کیا اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔
یاد رکھیے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی, کوالٹی دیکھی جاتی ہے, معیار دیکھا جاتا ہے, تعداد نہیں دیکھی جاتی. بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ایک شخص, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 درہم 1,00,000 درہم پر سبقت لے گیا, یعنی 1 لاکھ سے آگے بڑھ گیا. صحابہ نے عرض کیا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ فرمایا ایک شخص کے پاس 2 درہم تھے, اس نے ان میں سے 1 درہم صدقہ دے دیا, اور ایک مالدار شخص اپنے مال کی طرف گیا اور اس میں سے اس نے 1,00,000 درہم لے کر صدقہ کیا. یعنی اس کے پاس لاکھوں تھے, اس نے 1,00,000 دیا. ایک کے پاس 2 درہم تھے, اس نے 1 دے دیا, 50% دے دیا. اخلاص زیادہ تھا, قربانی بڑی تھی, اللہ کی بارگاہ میں وہ 1 درہم 1,00,000 سے آگے بڑھ گیا. تو یہ موقع جب بھی ملے, کسی بھی نیک موقع پر, ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. جی بغداد بھائی, ہمارے حاضرین کا بھی لیتے رہیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کمنٹس, اور پھر انشاءاللہ اور آگے بڑھیں گے. سب سے پہلے تو آپ کا جزاک اللہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. میں ایک وہ بھی کر دوں, اپولوجائز بھی کر دوں, بلکہ ایک وضاحت بھی کر دوں. کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ میں لائیو آؤں گا پیج پر. کسی وجہ سے کچھ سرکمٹینسز ایسے تھے کہ ہم نہیں آ سکے, تو پھر ماشاءاللہ ہمارے بغداد بھائی سوشل میڈیا کے ذمہ دار ہیں, تو انہوں نے ایک اچھا فالو اپ ہے ان کا, تو انہوں نے پھر ٹائم لے لیا ہے اور آج ہم آ گئے. اور آج تو ماشاءاللہ جیسے ہی ہم اس سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز بھی باجماعت ادا کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ آج سبحان اللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے, تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعوت دیتا چلوں کہ ایوری سیٹرڈے آفٹر عشاء ایک شاندار سیشن مدنی چینل پر بھی ہوتا ہے. اور ہماری سوشل میڈیا مجلس نے تو کمال کر دیا ہے کہ اب دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں, سوشل میڈیا پر بھی آپ مدنی مذاکرے, بلکہ پورے ہی مدنی چینل کے جتنے لائیو سلسلے ہوتے ہیں تقریباً سارے فیس بک پر, یوٹیوب پر, بہت آسانی ہو گئی ماشاءاللہ. اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو آپ ضرور اس ٹرانسمیشن کے بعد مدنی مذاکرے میں بھی شامل رہیں گے. جی بغداد. کافی سارے میسج آ رہے ہیں, پہلے تو آپ کو سب سلام کہہ رہے ہیں. بہت سارے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, ماشاءاللہ. بہت شکریہ. کچھ سوالات دے لیتے ہیں. پہلے ایک ریاض رفیق ریاض ہیں, یہ ٹیلی تھون کیا کیوں جاتا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور واقعی ہم کچھ عرصہ پہلے نہیں کرتے تھے ٹیلی تھون جو ہے, ہم کچھ عرصہ پہلے نہیں کرتے تھے. یہ ایک نیا آئیڈیا ہمیں ملا. میں یو کے جاتا رہا تو وہاں اس لائن پہ بتاتے تھے کہ بہت سارے لوگ وہاں ٹیلی تھون کرتے ہیں, اور یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا بھر کے ناظرین کو موقع دیں کہ سب مل کے شیئر کریں اور سب کچھ نہ کچھ حصہ ملائیں. اب دیکھیں نا, بعض اوقات لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ یار لاکھوں روپے تو ہم نہیں دے سکتے, تو ایک یونٹ بنا دیا جائے اور ایک اچھا کاز, ایک اچھا اعلان ہو اور سب اس میں حصہ ملائیں. تو ہم جو ٹیلی تھون کر رہے ہیں, یہ مدنی احتیاط مہم جو ہے, یہ بیسیکلی اتنے پیارے کام میں آپ کا حصہ ملانا ہے. اب دعوت اسلامی کے ویسے تو 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں, مگر 2 شعبہ جات ہیں جس میں ایک جامعۃ المدینہ ہے, ایک مدرسۃ المدینہ ہے. جامعۃ المدینہ جہاں علماء بنائے جاتے ہیں, سبحان اللہ, درس نظامی کروایا جاتا ہے. اگر آپ کا کسی بھی ایک ایسی شخصیت سے رابطہ ہو کہ جو ایک دارالعلوم چلاتے ہوں, ہوتا ہے عموماً کسی ناظم صاحب سے, کسی استاد صاحب سے, تو پتہ چلتا ہے کہ ایک دارالعلوم چلانا کتنا مشکل ہے, کیونکہ کھانا پینا رہنا, اکوموڈیٹیز, پھر اس کے بعد تنخواہیں, سیلریز, ایک دارالعلوم چلانا بہت مشکل ہے. الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ ملک اور بیرون ملک, یہ میرے ساتھ جو ہمارے پاس ابھی ایک تصویر آپ کو دکھائیں گے یو کے جامعہ کی بھی ہے, ملک اور بیرون ملک دعوت اسلامی کے 526 سے زیادہ دارالعلوم, 526 دارالعلوم ہیں, اور 42,000 سبحان اللہ اپروکسیمیٹلی 42,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ اتنا بڑا سسٹم کتنا خرچہ ہوتا ہوگا. تو ایک تو یہ شعبہ ہے. دوسری اپیل ہے مدرسۃ المدینہ کے لیے, اور مدرسۃ المدینہ کی اپیل یہ ہے, شعبہ وہ کون سا ہے کہ جس میں 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں, اور ان 2700 سے زیادہ مدرسوں میں اللہ کی رحمت سے 1,28,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس فری آف چارج قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ سے 69,000 70,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. جی ہاں, 70,000 حافظ قرآن اس امت کو دعوت اسلامی دے چکی ہے. تو آپ سوچئے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں سوشل میڈیا کے ناظرین جو آج حافظ ہیں, جو آج علماء ہیں. ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا ہمارا یہ صرف ایک جامعہ آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ بریڈ فورڈ میں دعوت اسلامی کا یو کے میں جو جامعۃ المدینہ, یہ اس کا کلپ ہے, اور یہ وہی جگہ ہے جو ماشاءاللہ 7 ایکڑ سے بڑی جگہ ہے. تو یہ ایک جامعہ, اور ماشاءاللہ یہی وہ جگہ ہے جب پچھلے دنوں ہم لائیو تھے نگران شورا کے ساتھ, میں بھی بریڈ فورڈ میں تھا, تو جہاں 73 سالہ ماشاءاللہ ہمارے جو بزرگ تھے نور محمد اتاری بھائی, وہ دارالعلوم سے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے پڑھ کر عالم دین کورس کمپلیٹ کیا انہوں نے, اور پہلے وہ غیر مسلم تھے. تو ایک ریولوشن ہے, ایک بڑا کام ہے. تو اب سوال میرا صرف یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو علماء بن گئے, کتنے ایسے ہیں جو حافظ قرآن بنے,
ہم شاید نہیں بن سکے، مگر جو بن گئے یا بن رہے ہیں ہم انہیں سپورٹ تو کر سکتے ہیں، حصہ تو ملا سکتے ہیں. اب اتنا بڑا کوئی آپ سے نہیں مانگا جا رہا. 10,000 روپے کا یونٹ ہے. امریکہ والوں کے لیے $100 بنیں گے، اپروکسیمیٹلی 70-80 پاؤنڈ یو کے والوں کے لیے بن جائیں گے، اتنے یورو بن جائیں گے. اب اس کی اگر ریال بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ شاید 350 کے قریب ریال بن جائیں گے، درہم بن جائیں گے. تو سبھی اگر ایک ایک یونٹ دیتے رہیں. اب اپیل چاہیے بہت سارے. ان دونوں شعبہ جات پر دعوت اسلامی کے تقریباً 2 ارب سے زیادہ خرچہ ہے، 200 کروڑ سے زیادہ خرچہ ہے. اب یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، لیکن جتنے دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے ہیں، جتنے عاشقان رسول چاہتے ہیں کہ یہ کام اور آگے بڑھے، ایچ اینڈ ایوری بڈی آف اس اگر ایک ایک یونٹ دے دیں تو انشاءاللہ اور بڑھ جائے گا. اچھا کچھ زیادہ دے دیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا. میں نے ابھی آپ کو روایت سنائی نا کہ 20 درم دی اللہ نے، اس 20 درم کے بدلے 20 سال عمر بڑھا دی. تو کیا معلوم ہمارا یونٹ دینا آنے والی بلا دور کر دے، ہمارے قرضے اتر جائیں، گھر میں کوئی بیمار ہے اللہ اس کی بیماری دور فرما دے، ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے، ہماری صحت اچھی ہو جائے. اچھی نیتوں کے ساتھ ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا ضرور ساتھ دینا چاہیے. بیسیکلی دعوت اسلامی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ اس کام میں آپ حصہ ملائیں. ایک سوال آیا ہے نصیر عرفان بھائی ہیں، میں خود بھی ٹیلی تھون میں ضرور حصہ لوں گا اور دوسروں کو بھی بولوں گا، مگر اس میں حصہ کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اور مجھے بھی میرے بھی پیج پر بہت اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھی کمپین چلائی ہوئی ہے. تو اس کا طریقہ سب سے آسان تو یہ ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی بھی مرکز اگر آپ کے قریب ہے تو ابھی آپ اس مرکز میں جا کر آج چلے جائیں، کل چلے جائیں اور جا کر جمع کرا کر رسید لے لیں. اس وقت پہلا آسان طریقہ تو یہ ہے. اور اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل ہوگا، تو دعوت اسلامی کے بینک اکاؤنٹس، جن اکاؤنٹس میں آپ یہ پیسے جمع کروا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہماری اس ٹرانسمیشن کے بعد میں عرض کروں گا ہمارے بغداد بھائی سے کہ ہمارے اسی پیج پر شیئر کر دیں گے جس میں بینک ڈیٹیلز ہوں گی، آپ خود بینک میں ٹرانسفر کروا دیجیے. عبدالرحیم بھائی ہمارے پیجز پر موجود ہیں، آلریڈی موجود ہیں، آلریڈی پوسٹ موجود ہیں. آپ جتنی بھی پوسٹیں ہیں سب میں طریقہ کار اور ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور یو کین میسج. ہاں یہاں میسج کر دیں کہ مجھے اتنی رقم دینی ہے، یہ میرا فون نمبر ہے، ہمارے اسلام بھائی بھی رابطہ کریں گے. بینک اکاؤنٹس آپ کے موجود ہیں. اچھا ایک اور آسان طریقہ، آن لائن پیمنٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں ڈونیٹ کا آپشن ہے، اس آپشن میں جائیے اور وہاں آن لائن آپ ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. یہ 3 طریقے تو ہو گئے ہیں. چوتھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 17 دسمبر کو اسپیشلی پورے پاکستان میں اور انشاءاللہ دنیا کے کئی ملکوں میں جدھر جدھر ہمارے جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ ہوں گے، ہمارے اسلامی بھائی پورا دن بیٹھیں گے آپ کی اماؤنٹ کلیکٹ کرنے کے لیے. تو بہتر تو یہی ہے کہ 17 دسمبر کا میں کیوں انتظار کروں، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، نیکی میں جلدی کرنی چاہیے. تو آج ہی جمع کرا دیں، کل ہی جمع کرا دیں، تاکہ وہ کہتے ہیں نا سیٹ بک ہو جائے، تو ہمارا یونٹ بک ہو جائے اس ٹیلی تھون کے اندر. اچھا فن لائن سے ایک اسلامی بہن کا میسج آیا ہے کہ ہم ایک یونٹ دینا چاہتے ہیں، کہاں سینڈ کرنا ہے؟ تو میں نے طریقہ بتا دیا ہے. فیس بک پر بھی آپ ہمارے جو بھی پیج ہے اس پر بھی ڈائریکٹ آپشن ہے ڈونیٹ کا، اوپر ہی آئیکن بنا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ کلک کریں گے تو ڈائریکٹلی آپ کو وہی ویب پیج پہ لے جائیں گے جہاں پہ آپ نے اماؤنٹ. ویری گڈ. آپ آن لائن جو یورپ والے ہیں، جو UK والے ہیں، امریکہ والے ہیں، وہاں تو لوگوں کی عادت ہوتی ہے آن لائن پیمنٹ کرنے کی. تو ہمارے سارے آپشنز ہیں، آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، فیس بک پیج پہ ڈونیٹ کا آپشن ہے، ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیجئے. بینک اکاؤنٹس میں خود ٹرانسفر کروانا چاہیں خود ٹرانسفر کر دیجئے. اچھا احمد بھائی کا بھی ایک میسج آیا ہوا ہے، میرا دوست اسپین میں ہے، کیا وہ پے پال سے ڈونیٹ کر سکتا ہے اور کیسے؟ تو پے پال پہ بھی ہمارا اکاؤنٹ ہے، اس پر بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ ایون ہمارے کئی سارے ویب سائٹس ہیں اس پر بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں میسج کریں، آپ کو سارے طریقے سے آگاہ کر دیا جائے گا. اور پیج پر جو پوسٹیں ہیں ان میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے پاس آئی ہوئی ہوں گی، اس میں اکاؤنٹ نمبرز اور ڈیٹیلز وغیرہ موجود ہیں. پے پال سے بھی آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ آپشنز ہمارے پیج پر موجود ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ طریقہ موجود ہے. جی ایک سوال ہے اسلامی بہن کا، میں ہند سے ہوں، میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، میں کیسے ٹیلی تھون میں یونٹ جمع کرواؤں؟ کوئی مشکل نہیں ہے. اسلامی بہنوں کے بھی ہند میں اجتماعات ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے بھی ہند میں اجتماعات ہوتے ہیں. کسی بھی اجتماع میں ذمہ دار کے پاس چلے جائیں، کسی بھی فیضان مدینہ میں چلے جائیں، وہاں رقم دیجئے اور رسید لیجئے. رسید ضرور لیجئے دعوت اسلامی کی. ہاں اس میں ایک بات خیال رکھیے گا، ہو سکتا ہے اگلے سوالات میں یہ سوال بھی آئے کہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں. تو بالکل زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن جب آپ زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ رسید پر لکھوا لیں کہ یہ میں نے زکوٰۃ دی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح آپ جیسے ابھی وہ کریں گے نا آن لائن جیسے پیمنٹس کریں گے، تو آن لائن میں بھی آپ کو یہ آپشن ملے گا، چاہے آپ پے پال سے کریں گے چاہے ویب سائٹ سے کریں گے، کہ ہمارے 2 اکاؤنٹس ہوتے ہیں، ایک زکوٰۃ کا ہوتا ہے اور ایک نفلی صدقات کا ہوتا ہے. اگر آپ نفلی پیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس آپشن پہ کلک کریں گے، آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ والے آپشن پہ کلک کریں گے. عبد الماجد بھائی ہیں، کیا اپنے فوت شدہ مرحومین کے نام پر یونٹ دے سکتے ہیں؟
جی بالکل بالکل، اپنے فوت شدہ مرحومین کے نام پر بھی بالکل آپ یونٹ دے سکتے ہیں، اور یہ ماشاءاللہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ یہاں علماء بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، تو آپ بالکل اس کے لیے نیت کر لیں اچھی اور ان کے لیے جمع کرا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے ماشاءاللہ، تو ہونا بھی چاہیے۔ میں ایک بغداد بھائی آپ کو بتاؤں اور ہمارے ناظرین کو بتاؤں، پچھلے دنوں لاسٹ ٹیلیتھون جب تھا، میں جاپان میں تھا، اور جاپان سے آ کر پھر ٹیلیتھون ہوا تھا، تو وہاں میں نے ترغیب دلائی اسی طرح اسلامی بھائیوں کو، تو کہ گھر میں جتنے افراد ہیں، جس کو اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے، تو ایک ایسی فیملی تھی جن کے پوری فیملی ایک مل کر رہتی تھی، بڑا یونائٹ ان کا پورا خاندان تھا، 49 گھر کے افراد تھے، مرد خواتین اور بچے ملا کے، ماشاءاللہ انہوں نے 49 یونٹ دیے۔ تو ایسا بھی ہونا چاہیے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ان کے نام کے یونٹ ہوں، آپ کے والدین نہیں ہیں دنیا میں یا جو مرحومین چلے گئے ہیں ان کے نام پر ایصال ثواب کے لیے بھی یونٹ دیں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بہن نے ایک یونٹ ہاشمی اورنگی ٹاؤن کراچی سے بھی نیت کی ہے۔ واہ واہ، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، اگر ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یار بات تو ٹھیک ہو رہی ہے لیکن پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے نکالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، انسان جو ہے نا اس کو شیطان، میں نے وہ روایت بڑی پیاری سنی تھی، اس دن ہم سلسلہ بھی کر رہے تھے کھلے آنکھ صلی اللہ، کہ یہ شیطان کے جبڑوں کو توڑ کر صدقہ نکلتا ہے، شیطان کو بڑا بھاری ہے، وہ نہیں کرنے دیتا، ارے ابھی نہیں بعد میں کر لیں گے، ابھی تو 17 میں بہت دن ہیں، غور کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں، اتنی بڑی تحریک ہے، تو بہت سارے بہانے اف اینڈ بٹس وہ شیطان آپ کو یاد دلائے گا۔ میں آپ کو ایک بہت پیاری روایت سناتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اپنا خزانہ صدقہ کر کے میرے سپرد کر دے، اللہ فرماتا ہے میرے پاس جمع کروا دے۔ اب سنو کیا فرمایا، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا اور نہ چوری ہوگا، جو میرے پاس ہے نا وہ چوری بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، چھن بھی سکتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے، مگر رب فرماتا ہے میرے پاس اپنا خزانہ جمع کروا دے، نہ جلے گا نہ ڈوبے گا نہ چوری ہوگا، فرمایا تیری شدید حاجت کے وقت بروز قیامت تجھے لوٹا دوں گا۔ کتنی پیاری انشورنس ہے، کتنی پیاری سیکیورٹی ہے کہ اللہ کے پاس جمع کروا دو۔ یقین مانے جب بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، یہ آپ کا خرچ بیسیکلی آپ ڈپازٹ کرا رہے ہیں۔ آپ کو میں نے قرآن کی آیت سنائی نا کہ یہ قرض ہے، یہ واپس ملے گا اور ملٹی پلائی ہو کر ملے گا، تو ضرور کوشش کرنی ہے انشاءاللہ اور آگے بڑھ کر دینا ہے انشاءاللہ۔ اسلامی بہنیں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے بغداد بھائی اس پہ بڑا کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اور ضرور کرنا چاہیے ماشاءاللہ۔ میں کئی اسلامی بھائی ہر بار ٹیلیتھون جب کرتے ہیں اپنا گولڈ بھجواتی ہیں، اور یہ بھی آپ دے سکتے ہیں، جب گولڈ دیں گے تو یقیناً اس کی بھی ایک رسید بنے گی، آپ ہمیں بتائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پاس اسلامی بھائی یا نمائندہ بھی بھیج سکتے ہیں اور وہ آپ سے ریسیو کریں گے، اللہ کرے گا اس کے بدلے جنت کے زیورات آپ کو ملیں گے انشاءاللہ۔ میسیجز کافی سارے آ رہے ہیں۔ سید بلال اتاری ہیں، حفاظتی امور کے، ایک یونٹ ہو گیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد مبشر ہیں، میں نے بھی ابھی تک الحمدللہ 65,000 جمع کروا دی ہیں، مزید اور بھی کرواؤں گا، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکت دے اور مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے۔ شہروز رضا ہیں، آپ کو سلام کریں اور مغفرت کی دعا کا بھی اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے، وسیم شیخ ہیں، ایک ظہر اور عصر کی فرض نماز خاموش کیوں پڑھی جاتی ہے؟ کوئی تاریخی واقعہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں یہ سوال انشاءاللہ ان قریب سوشل میڈیا پہ دارالفتاء اہل سنت کا جب سلسلہ ہوگا تو ان سے کر لیجئے گا، فقہی سوالات نہ فرمائیں، تنظیم کے حوالے سے پرسنل میرے بارے میں یا ہمارا مین جو آج آبجیکٹ ہے ماشاءاللہ ٹیلیتھون، اس بارے میں آپ کچھ بات کرنا چاہیں تو مل جل کے کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعاؤں کا میسج آ رہا ہے، محمد نوید بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے میری سسٹر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز اس کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ پاک انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار مجھے اس وقت سن رہے ہیں، بعد میں بھی اس ٹرانسمیشن کو سنیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے۔ وحید اشرف ہے، میرا نام وحید اشرف ہے، فرام ہانگ کانگ، میں ایک یونٹ دینے کی نیت کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے رزق کے حلال میں برکت دے۔ جو ایک دینے کی نیت کر رہا ہے وہ 3 کرنے کی کوشش کرے، جو 3 کرتا ہے وہ 5 کرنے کی کرے۔ نسبتیں ہیں نا، پنجتن پاک کے 5 کی نسبت ہو جائے، طواف کے 7 چکر ہیں، چل مدینہ میں 7 حروف ہیں، اس نیت سے 7 یونٹ ہو جائیں۔ 7 والا 11ویں شریف کے 11 کی نیت کرے، 11ویں والا 12ویں کے 12 کی نیت کرے، جتنا گر ڈالیں گے۔ یہ میں نے کہا نا آپ ہی کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہو رہا ہے، میں نے تو آپ کو حدیث قدسی سنائی ہے کہ میرے پاس اے ابن آدم جمع کروا دے، رب فرماتا ہے ادھر جمع ہو رہا ہے اور ملٹی پلائی ہو کر انشاءاللہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس دن ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، تو ابھی دن اچھے ہوں نا تو زیادہ دے دینا چاہیے، زیادہ جمع کرا دینا چاہیے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، تو آپ ماشاءاللہ اپنی زکوٰۃ میں بھی ادا کر دیجئے، انتظار نہ کیجئے۔
محمد حسان اتاری ہیں، انشاءاللہ ساری زندگی اپنے کاروبار میں دعوت اسلامی کا حصہ رکھوں گا، آپ استقامت کی دعا فرما دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے کاروبار میں رزق حلال میں مزید برکت دے۔ ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں، سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور جب کوئی شخص صدقہ دینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، سنیے گا، ہم ہاتھ بڑھا کر دیتے ہیں نا، تو وہ مال صدقہ سائل کے ہاتھ میں سے پہنچنے سے پہلے، یعنی ہم کسی سائل کو دیں، اس سائل کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص، یعنی صدقہ جلد قبول ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا جو شخص خود پر بلا حاجت سوال کا دروازہ کھولتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی میسج ہے جو لوگوں سے مانگتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی مانگتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اپنے رب سے مانگیں۔ یہ ان غریبوں کے لیے، ان پریشان حالوں کے لیے بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو دینے والے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا بڑا کام ہے، اتنا پیارا کام ہے کہ آپ دیتے ہی سمجھ لیں قبولیت کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں ہم دل کھول کر صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں۔ یہ ایم بی خان ہیں، کوئی میسج کیا انہوں نے، سلام حبیب بھائی، دعا کریں میرا کام ہوگا ایک 1200 یونٹ دوں گا۔ 1200 یونٹ کی نیت کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کا کام ہو جائے۔ ویسے یہ بھی ایک تھوڑا سا یوں ہوتا ہے کہ یار فلاں کام کے لیے آپ دعا کر دیں، وہ ہو گیا تو اتنے دوں گا، بالکل ٹھیک ہے، اچھی نیت ہے، مگر اعلان یوں ہوتا نا کہ ابھی 12 دے رہا ہوں، آپ دعا کر دیں کام ہو گیا تو 1200 دوں گا، شرط کے ساتھ مشروط کر دیا تو ابھی بھی کچھ دینا، اور ابھی جو آپ کچھ دیں گے انشاءاللہ وہی صدقے کی برکت سے آپ کا جو رکا ہوا کام ہے اللہ نے چاہا وہ جائز ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آسانی سے پورا فرما دے۔ گجرانوالا سے مبشر اتاری ابھی ایک اسلامی بھائی کو کال کی ہے، وہ 1 یونٹ کی دیں گے ابھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مبشر بھائی ایکٹیو اسلامی بھائی، اگر یہ وہی ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ یہ اچھے خاصے یونٹ کر سکتے ہیں، تو بھرپور کوشش کریں آپ۔ محمد سعید اتاری سلام کہہ رہے ہیں آپ کو، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ فرام USA سے 2 یونٹ کی نیت کی ہیں، دعاؤں کی مدنی التجا ہے۔ USA والوں کو تو 12 یونٹ کرنے چاہیے ماشاءاللہ، آپ کے لیے تو تھوڑے ہی بنتے ہیں ڈالرز، ہمت کریں اور چلیں۔ اچھا ایک اور طریقہ کرتے ہیں نا، ایک تو آپ اپنے یونٹ کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کالز کیجئے۔ سوشل میڈیا پر ہمارا ایک پرومو بھی آ چکا ہے، بلکہ بہت سارے پروموز ہیں، ٹیمپلیٹس موجود ہیں جس کو آپ پوسٹر کہتے ہیں، تو وہ دوستوں کو بھیجیں، اپنے جاننے والوں کو بھیجیں، آپ کے موبائل میں جتنے نمبر ہیں نا سب کو بھیج دیں، پھر ایک کال کریں۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک یونٹ دوں 10,000 روپے کا، بہت اچھی بات ہے، لیکن یونٹ کے ساتھ ساتھ اگر 500 روپے میں ایک اور خرچ کروں کہ جتنے موبائل میں جاننے والوں کے نمبر ہیں نا سب کو پہلے پوسٹ بھیجوں اور پھر ایک فون کروں۔ صرف پوسٹ بھیجنے سے کام نہیں ہوگا، کیونکہ اب اتنی پوسٹیں آتی ہیں کہ ہر بندہ ہر پوسٹ یا ویڈیو دیکھتا نہیں ہے۔ آپ پھر کال کریں کہ میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے، وہ آپ نے دیکھی نہیں دیکھی تو ذرا دیکھ لیں، میں دوبارہ فون کرتا ہوں، پھر دوبارہ فون کریں کہ حضرت یہ نیکی کا کام ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی طرف سے بھی کچھ حصہ ملا لیا جائے؟ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو 2 یونٹ دے دے گا، کوئی 4 دے دے گا، کوئی 12 دے دیں گے۔ اللہ نے بہت سو کو بہت نوازا ہے، تو آپ کے 400-500 روپے خرچ کرنے سے اور چند کالز کرنے سے اگر آپ کی دعوت اسلامی کا یہ کام ہو جاتا ہے اور بہت سارے یونٹ جمع ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے 10 یونٹ دیے آپ کے کہنے پر اس کو تو 10 یونٹ کا ثواب ملے گا اور آپ کو جناب 1 یونٹ کا ثواب ملے گا، نہیں، آپ کی کوشش کی برکت سے آپ کو پورے 10 یونٹ کا ثواب ملے گا، جس نے دیے اللہ اس کو بھی 10 یونٹ کا ثواب عطا فرمائے، وہ اس کے خزانے بہت بڑے ہیں۔ تو ہم اگر مل کر ایفرٹ کریں نا، کیونکہ ہمیں بہت سارے یونٹس چاہیے، تو آپ نے جیسے امریکہ کے اسلام بھائی ہیں اور اسلام بھائی بھی نیت کر رہے ہیں، اسلامی بہنیں بھی نیت کر رہی ہیں، اسلامی بہنیں پردے میں رہ کر اپنی اسلامی بہنوں سے، اپنی رشتہ دار خواتین سے رابطہ کریں، اپنے محارم سے بات کریں، اپنے ابو سے بات کریں، اپنے بھائی سے بات کریں، اپنے بچوں کے ابو سے بات کریں، ان کو تیار کر کے یونٹس کروا دیں۔ تو ایچ اینڈ ایوری بڈی آف اس اگر ہم کلیکٹیولی ایفرٹ کریں گے تو بہت جلد اور بہت اچھی اماؤنٹ جمع ہو جائے گی، اور ثواب سے ہم بھی انشاءاللہ محروم نہیں رہیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک ہمارے اشفاق بھائی ہیں نعت خواہ، انہوں نے بھی 4 یونٹ کی نیت کی ہے۔ اشفاق بھائی نعت خواہ تو ماشاءاللہ 4,000 یونٹ بھی کر سکتے ہیں، ابھی شروع کیا ہوگا نا انشاءاللہ، تو 10 یونٹ ظفر اتاری کی طرف سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں کل ایک جگہ گیا تھا، انوائٹڈ تھا بغداد بھائی، تو کھانا کھانے گیا تو بات چیت چل رہی تھی، تو پھر اتفاق تھا ماشاءاللہ نگران شورا کا بیان چل رہا تھا، ہم نے وہی بیان آن کیا، اور الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ اس گھر سے میں نے 112 یونٹ صاحب خانہ نے نیت کی کہ میں 112 ابھی لے جائیں پیسے دعوت اسلامی کے لیے میں دوں گا۔ تو ہماری اگر بولی اب یہ ہو جائے نا، آج سے ہماری 17 دسمبر تک اگر بولی یہ ہو جائے کہ اپنے ملنے والوں، اپنے جاننے والوں سب کو پوسٹ بھیجیں اور پھر ان سے بات کریں، تو ماشاءاللہ اچھی اماؤنٹ جمع ہو جائے گی الحمدللہ۔ ہمارے یہاں پہ فیضان بھائی بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی 12 یونٹ کی ابھی نیت کی، میسج کیا ہے، ماشاءاللہ یہ بھی جمع کریں گے، اللہ برکت دے انشاءاللہ۔ اور
وحید اشرف ہیں، حاجی صاحب ہانگ کانگ کب آ رہے ہیں؟ 1 یونٹ کی نیت کی ہے، اگر مدینے حاضری ہو گئی تو 12 یونٹ دوں گا۔ ہانگ کانگ بلانا بھی ہے اور 1 یونٹ کی نیت کرتے ہو تو پھر ایسا تو نہ کریں، کوئی ایسی تگڑی نیت ہانگ کانگ والے بھیجیں مل کر کہ بھائی انشاءاللہ اتنے سارے یونٹ تو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اور آپ کے لیے خوشخبری بھی ہے ہانگ کانگ والوں کے لیے کہ انشاءاللہ ان قریب نیکسٹ منتھ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد ادران اتاری الحمدللہ ہانگ کانگ تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہانگ کانگ والوں تیار ہو جاؤ، اور مضبوط طریقے سے نگران شورا کا استقبال بھی کرنا ہے، بڑے بڑے اجتماعات بھی کرنے ہیں، مگر اس سے پہلے بھرپور مدنی عطیات بھی دینے ہیں۔ ہانگ کانگ بھی تشریف، ہاں 1201 کے 1200 ہونے چاہیے یونٹ۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ صرف ہانگ کانگ نہیں بلکہ فار ایسٹ کا نگران شورا کا ٹرپ ہے، جس میں انشاءاللہ یہ ساؤتھ کوریا بھی تشریف لے جائیں گے، ہانگ کانگ بھی تشریف لے جائیں گے، اور ایک اور ملک بھی تھا، ساؤتھ کوریا، ہانگ کانگ، اور ایک ویزا آ گیا ہے انشاءاللہ آپ تھوڑے دنوں میں اس کی پوسٹ دیکھ لیں گے۔ ویسے فار ایسٹ کے 3-4 ملکوں کا ماشاءاللہ، تھائی لینڈ، نگران شورا تھائی لینڈ جا رہے ہیں، ہانگ کانگ جا رہے ہیں، اور ساؤتھ کوریا تشریف لے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی محمد حسان بھائی کا میسج آیا ہے، 1 یونٹ ابھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا میسج آ رہے ہیں، ابھی ایک عثمان بھائی نے میسج کیا، اس کے علاوہ بھی میسج آئے، یہ تو بتائیں یونٹ ہے کیا؟ 10,000 روپے کا یونٹ ہے، 1 یونٹ 10,000 روپے کا ہے، اور اسی کو پھر آپ کیلکولیٹ کر لیں اپنے ملک کی کرنسی سے، یعنی $100 بن گئے، US $100 بن گئے، باقی جو ملک ہیں وہ اپنی کرنسی کو چیک کر لیں۔ ہم نے بھی ایک شیٹ بنا دی ہے، اور وہ میرا خیال ہے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ہو گئی ہوگی، دوبارہ کر دیں گے، ہماری ویب سائٹ پر بھی لگ گئی ہے کہ کس کنٹری کے کتنے پیسے بنتے ہیں، یعنی آپ ایکویولنٹ ٹو $100 آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، دنیا میں آپ جہاں بھی ہیں 100 امریکی ڈالر کے مساوی رقم ایکویولنٹ آپ جس ملک میں بھی ہے کیا چیک کر لیں کہ بھائی ہمارے ملک کی کرنسی کتنی بنتی ہے، آپ اتنی بھیج دیں، زیادہ بھی بھیج دیں گے، 1.5 یونٹ بھی بھیج دیں گے تو وہ بھی آپ بھی کے اکاؤنٹ میں جائے گا نا، آخرت میں جمع ہوگا۔ یہ بیسیکلی ایک ابھارنے کے لیے، ایک سمجھانے کے لیے یونٹ ہے، ورنہ 1 روپے سے لے کر 1 کروڑ روپے تک آپ جو بھی دینا چاہیں انشاءاللہ ہم آپ سے لے لیں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ایک سوال بھی ہے سلمان رضا اتاری کا، 1 یونٹ 10,000 کا ہے، اگر کوئی 500 یا 1000 دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ ابھی تو میں نے روایت سنائی کہ 1 درم 1 لاکھ درم پر سبقت لے گیا، تو آپ کے اخلاص کا دیا ہوا 1 بھی روپیہ بھی ہمیں چلے گا، لیکن مل جل کر 4-5 اسلام بھائی مل کر 1 یونٹ پورا کر لیں تو کیا بات ہے مدینے کی۔ حبیب بھائی، احمد رضا فریدی قادری امریکہ سے $500 زکوٰۃ کے ہماری جانب سے قبول فرمائیں، ماشاءاللہ جلد بھجوانے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ امریکہ والے تو ابھی ہاتھوں ہاتھ آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تو آن لائن جائیے ابھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر اور ہاتھوں ہاتھ ٹرانسفر کر دیجیے ماشاءاللہ۔ فرحان ریاضیں، میں نیت کی ہوئی ہے کہ اگر آرمی میں جاب ہو گئی تو اپنی دعوت اسلامی کو 50,000 دوں گا، دعا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے کچھ دے دیں، پھر نیت کریں کہ ہو گیا تو اور دوں گا، تو یہ دینا جو ہے نا انشاءاللہ راستے کھول دے گا، دینے کی وجہ سے بھی کام ہاں یہی نا، یہ بھی میں نے آپ کو روایتیں سنائی نا کہ صدقہ دینے سے مصیبتیں ٹلتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، تو ہم دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ ہو گیا تو اور دوں گا، تو انشاءاللہ یہ صدقہ دینا آپ کی راہیں کھولے گا انشاءاللہ۔ کوئی 1 یونٹ پیش کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی اسپیشل دعا ہے اشفاق کی آنی؟ بالکل اسپیشل دعا ہے، امیر اہل سنت نے ماشاءاللہ بہت پیاری دعاؤں سے یونٹس والوں کو نوازا ہے، اور وہ دعا بھی ہمارے پیجز پر موجود ہے، اور میں بغداد بھائی سے عرض کروں گا کہ ہماری آج کی سیشن کے بعد کچھ پوسٹ دوبارہ جس میں اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہوں وہ بھی لگائی جائیں، اور امیر اہل سنت والی دعا بھی ہم انشاءاللہ دوبارہ لگا دیں گے تاکہ آپ دیکھیں اور انکریج ہوں کہ کتنی پیاری دعاؤں سے امیر اہل سنت نے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ جی بھائی صاحب، میں وہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، مبشر اتاری۔ انشاءاللہ میری نیت ہے 50 یونٹ کرنے کی، بس آپ دعا کی چاہیے۔ نہیں، اگر آپ وہی ہیں تو پھر 50 یونٹ صحیح نہیں ہے، پھر 112 کم از کم آپ نے کرنے چاہیے، اور ہو جائیں گے انشاءاللہ، اٹس ناٹ بگ ڈیل۔ گجرانوالہ میں تو ایک شخصیت ایسی ہے جو 112 یونٹ کرے گی، اور آپ جناب صرف 50 یونٹ کی نیت کر رہے ہیں۔ وحید بھائی ہیں، آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ سب سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 6 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک اولاد نرینہ نیک صالح عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ وظائف ہمارے جو روحانی علاج امیر اہل سنت کا رسالہ ہے اس میں ماشاءاللہ بہت پیارے پیارے وظائف موجود ہیں، اور میں مشورہ دوں گا کہ کسی بھی دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں جا کے تعویذ لے لیں۔ یہ بھی دعوت اسلامی کی اسپیشلٹی ہے کہ ہمارے تعویذات پر کوئی رقم نہیں لی جاتی، فری آف چارج آپ کو یہ تعویذات ملیں گے، تو ابھی تعویذات لیں۔ الحمدللہ کئی بے اولادوں کو اولاد ہوئی ہے، اللہ آپ کو بھی نیک صالح ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جانے والی اولاد نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، بیرون ملک سے پیسے کہاں اور کیسے بھیجنے ہیں؟ کیونکہ میں بھی آن لائن ہوا ہوں، دعا فرما دیں۔ ارشد محمود بھائی۔ ارشد محمود بھائی، ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا ہے، اور دوبارہ عرض کر دیتا ہوں نئے ناظرین جو ہیں کہ آپ
دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن پیمنٹس کر سکتے ہیں, بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں, بینک اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتے ہیں. دنیا میں جہاں ہیں دعوت اسلامی کے کسی بھی ذمہ دار اسلامی بھائی سے رابطہ کر کے رقم دے کے رسید لے سکتے ہیں. کوئی نہیں طریقہ آپ کو ملتا تو آپ اسی پیج پر ان باکس کر دیں یا فیس بک پر لکھ دیں کہ بھائی مجھے اتنی رقم دینی ہے اور یہ میرا فون نمبر ہے, تو انشاءاللہ ہماری مجلس آپ سے رابطہ کرے گی اور آپ سے آپ کی اماؤنٹ پک کر لی جائے گی. اکرم شیخ بھائی ہیں, عبدالحبیب انکل مجھے آپ کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں. باتیں اچھی لگتی ہیں تو اب یونٹ زیادہ دے دیں. آج تو یونٹ والی باتیں کر رہا ہوں نا. جزاک اللہ, آپ کی پسندیدگی کا شکریہ. دعا کریں کہ آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں, میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پسندیدہ باتیں کرنے والا بھی بن جاؤں اور اللہ کرے کہ حقیقی معنوں میں نیک بھی بن جاؤں. محمد بلال رضا المدنی ہیں, پرسنل 1 یونٹ جمع کروں گا, مڈاسا گجرات انڈیا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ یاد رہے کہ ہندوستان کے جو ہمارے انڈیا کے عاشقان رسول ہیں وہاں جو رقم ہے وہ وہیں کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی اور انڈیا ہی میں خرچ ہوگی, کیونکہ انڈیا میں بھی ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے بہت سارے جامعۃ المدینہ ہیں, مدرسۃ المدینہ ہیں, تو یہ پیسے وہیں انشاءاللہ ہم خرچ کریں گے. مدثر احمد ہیں, یا سعیدی آپ نیو یارک کب تشریف لائیں گے؟ اٹس لانگ ٹائم, امریکہ آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے. دیکھیں انشاءاللہ ان قریب کوئی صورت بنے گی تو حاضری ہوگی انشاءاللہ. محمد فیضان رشید بھائی ہیں, انشاءاللہ بہت جلد آپ کو 1 یونٹ کی اماؤنٹ بھجواؤں گا. ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے. آپ سب کا صدقہ دیا, صدقہ دینا ہے, نیتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو میں کچھ اور روایتیں سنا دوں بغداد میں تاکہ آپ کے پاس تھوڑے سے میسیجز جمع ہو جائیں. ویسے ہمارا ٹائم بھی اب تھوڑا رہ گیا ہے اور مزید آپ کو جو ہے وہ خوشی ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دینے کی کس قدر برکتیں ہیں وہ بھی آپ سنتے جائیے تاکہ آپ کا مزید ایمان تازہ ہو. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فضیل بھائی کا میسج آیا ہے, رحیب بھائی ڈویژن مقام مرشد سے 2600 یونٹ کی نیت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو ماشاءاللہ خرچ کرتے نا, ہمارے جو بزرگان دین تھے نا ان کا اتنا اسٹرانگ بلیف تھا کہ وہ خرچ کرتے تھے اور ماشاءاللہ ان کو فوری اس کا جو ہے نا رپلائی بھی مل جاتا تھا. حضرت سیدنا حبیب اجمی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی. آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے نا گندا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئی تھی کہ روٹی بنانی ہے نا, تو آگ کے لیے سامان کرنے گئی تھی. آپ نے ابھی آپ کی زوجہ نہیں آئی تھی تو اٹھا کر وہی آٹا سائل کو دے دیا, فقیر کو دے دیا. روٹی تیار کرنی ہے, کھانا کھانا ہے. جب وہ آگ لے کر آئیں تو آٹا غائب, کا آٹا کدھر گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اسے روٹی پکانے والے لے گئے ہیں, روٹی پکانے کے لیے آٹا لے گئے ہیں. بہت پوچھا کہ کہاں گئی, کیسے گئی, تو اب آپ نے بتا دیا کہ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. تو وہ بولی سبحان اللہ, یہ تو بہت اچھی بات ہے, مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانا ہے نا, ہمیں بھی بھوک لگی ہے, ہمیں بھی تو کچھ کھانے کے لیے چاہیے. اب یہ بات چیت چل رہی تھی کہ اتنے میں ایک شخص ایک بڑی جو ہے نا وہ جس کو آپ تھال کہیں وہ لے کر آیا, اس میں گوشت بھی تھا اور روٹی بھی تھی. تو آپ نے فرمایا دیکھو اللہ نے کتنا جلدی تمہیں لوٹا دیا, گویا روٹی بھی پکا دی اور گوشت کا سالن بھی بھیج دیا. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کا جو بلیف ہوتا تھا نا. ایک بار حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں اور آپ کے گھر میں 2 بزرگ آ گئے کھانے کے لیے. آپ کے پاس 2 ہی روٹیاں تھیں, آپ نے ان کے سامنے رکھ دی. بزرگ دسترخوان پر بیٹھے, اتنے میں دروازے پر ایک سائل نے دستک دی کہ مجھے اللہ کی راہ میں کچھ دو. آپ نے وہی 2 روٹیاں اٹھا کر ان کو دے دی. اب وہ بزرگ ہکا بکا رہ گئے کہ مہمان بلایا ہے, دسترخوان بچھایا, 2 روٹیاں تھیں وہ بھی دے دی. ابھی تھوڑی دیر ہوئی, دروازے پر دستک ہوئی, ایک کنیز آئی کہ ہماری مالکن نے آپ کے لیے روٹیاں بھجوائی ہیں. کہا کتنی ہیں؟ کہا 18 ہیں. کہا نہیں یہ میری نہیں, واپس لے جاؤ. اب ذرا ان کا اسٹینڈرڈ اور یقین کا معیار دیکھیں, 18 روٹیاں واپس کر دی. کہا یہ میری نہیں ہے. تو اب جب وہ واقع مالکن کے پاس گئی نا کہ حضرت رابعہ بصریہ نے تو روٹیاں واپس دے دی. بولا اچھا تم یہ 2 روٹیاں بھول گئی تھی, تو یہیں پڑی تھی. وہ 2 روٹیاں واپس رکھی, واپس آئی, پھر دروازہ کھٹکھٹایا کہ مالکن نے روٹیاں بھجوائیں. کہا کتنی ہے؟ کہا 20. بولا ہاں یہ میری ہیں. اللہ کی راہ میں 2 دی تھی نا تو 1 کا 10 ملتا ہے. 2 کی 20 روٹیاں ود ان منٹس ان کے دروازے پر آ گئیں. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم پہلے ہمت تو کریں نا. ہاں آپ کو یہ نہ سمجھے کہ یار آج 10,000 جمع کراؤں گا اور صبح بینک میں لاکھ روپے آ جائیں گے, اور نہیں آئے تو عبدالحبیب بھائی نے تو کہا تھا کہ فوراً آ جائیں گے, 10 ٹائمز ملٹیپلائی ہوں گے. دیکھیے ہم اس لیے نہ دیں, پہلے یہ سمجھ لیں, میں اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیتا ہوں. ہم اس لیے نہ دیں کہ میرے جو میں دے رہا ہوں یہ ملٹیپلائی ہو کر ہی ملے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, میرا اور آپ کا جو رب ہے نا مولا کریم, وہ ہماری ماں سے 70 گنا زیادہ ہمیں چاہتا ہے, اور اللہ کے فیصلوں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے. حدیث پاک ہم نے سنی نا, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, صدقہ مال بھی بڑھاتا ہے. اب میرے رب نے جو میرے لیے بہتر سمجھا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے 1 یونٹ دیا
اور آپ کو 10,000 کی جگہ 1,00,000 روپے مل جائیں، یہ آپ کے لیے اچھا تھا؟ یہ آپ یونٹ دینے کے بعد باہر موٹر سائیکل پر جانے والے تھے اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، آپ کی دونوں ٹانگیں کٹنے والی تھی، اللہ نے اس آفت کو اس صدقے کی برکت سے ٹال دیا۔ وہ 1,00,000 روپے اچھے تھے یا دونوں ٹانگیں سلامت ہیں یہ اچھی تھی؟ پیسے بڑھنا ہی برکت نہیں ہوتی، بلائیں ٹل جانا، مصیبتیں نہ آنا۔ دیکھیں نا، میں اور آپ بہت سو سے اچھے ہیں، میں بات کر رہا ہوں کتنا خوش نصیب ہوں، زبان ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، آپ سن رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہیں، کان ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، بہرے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے پاس اللہ نے آنکھیں دی ہیں، یہ نعمتیں نہیں ہیں اللہ کی؟ صدقہ دیتے رہو، نعمتیں باقی رہیں گی، یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں، یہ نعمتیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ تو ہماری بلائیں دور ہوتی رہیں، ہم ناگہانی آفتوں سے بچتے رہیں، ہم ہاسپٹل اور قید و بند اور جیلوں کے چکروں سے بچتے رہیں، یہی بہت ہے، یہ بڑی مہربانی ہے اللہ کی، یہ پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ اربوں پتی لوگ ہیں، کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ مجھے بغداد میں پچھلے دنوں ایک بڑی عجیب بات ایک دوست نے بتائی، ایک اسلامی بھائی نے، کہتے ایک ملینر نہیں بلینر، اربوں پتی شخص ہے، اس کی آفس کے باہر، اس کی جو بڑا سا اس کی جو سیکریٹریٹ تھا، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک غریب آدمی روٹی اور اس میں دال ڈال کر کھا رہا تھا، یعنی ایسا لگ رہا تھا کسی نے لنگر میں دی ہے اس کو۔ تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے کاش میں اس کی جگہ ہوتا، کتنے مزے سے یہ دال روٹی کھا رہا ہے۔ اس بندے کو وہ بیماری لگ چکی ہے کہ وہ آدھا گلاس پانی بھی نہیں پی سکتا، ایسی پرابلم۔ اب مجھے بتائیے، جو کھانا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں ہم لوگ، اربوں پتی شخص سکون سے کھانا نہیں کھا پا رہا کیونکہ اس کے اندر پرابلمز ایسی ہو گئی ہیں۔ تو میں اور آپ بہت خوشحال ہیں، بہت خوش نصیب ہیں، اللہ ہماری بات بنائی رکھے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہا کرو، اس امید پر نہیں کہ ملٹی پلائی ہو کر ہی ملنا، لیکن بزرگوں کو ملتا رہا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی ملے۔ اور ہم نے تو ایک بات دیکھی ہے حضرت، جو زکوٰۃ پوری دیتا ہے نا، ہاں اگلے سال وہ زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے۔ تو اٹ مینز زکوٰۃ زیادہ جب دی نا، جب مال بڑھ گیا، تو آپ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنے، مال بھی بڑھے گا، اللہ نے چاہ راحتیں بھی ملیں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ فیصل بلوچ بھائی ہیں، اللہ پاک سے دعا کریں کہ اگر میری جاب لگ گئی تو انشاءاللہ اپنی پہلی پے پر 1 یونٹ دوں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ ایمان کو پر خاتمے کی جی آسان روزگار عطا کرے، جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب آسان روزگار عطا کرے۔ فیصل بھائی آپ کو بھی ایک مشورہ دوں گا، آپ کو لگتا ہوگا یار یہ ہر معاملے میں پیسے کی، آپ نہ دیں دعوت اسلامی کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار دعوت اسلامی کو نہیں دینا، کوئی بات، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ 5 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ جاب نہیں لگ رہی نا، اتنے پیسے تو ہوں گے نا، 5 روپے تو ہوں گے، وہ خرچ کر دیں، کسی بھی غریب کو دے دیں، کسی غریب مسلمان کی مدد کر دیں، مسجد میں دے دیں، نیکی کے کام میں خرچ کریں، یہ اللہ سے کاروبار ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی جاب لگ جائے گی۔ جاب کا انتظار ضرور کریں، یونٹ نہیں دے سکتے نا، کچھ نہ کچھ دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ جی ایک اور میسج آیا، لیاقت علی راجہ 500 دینا ہے، صدقہ دینا ہے، تو طریقہ بتا دیں۔ بالکل دے سکتے ہیں، اکاؤنٹ نمبرز ہیں، میں نے کہا نا دعوت اسلامی کے آج ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ پاکستان میں کئی مقامات پر اجتماعی طور پر دیکھا جائے گا، وہاں جا کے جمع کرا دیں، رسید لے لیں۔ دعوت اسلامی کے کئی جگہوں پر وہ لگے ہوئے نا، مدنی احتیاط باکس لگے ہوئے ہیں، ہم ماشاءاللہ جس شاپ میں یہاں بھی لگا ہوا ہے، تو آپ اس میں جا کے ڈال دیں، اپنی بلکہ دکان پر اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ مدنی احتیاط باکس لے بھی آئیں بھائی، انشاءاللہ دکھا بھی دیتے ہیں، انشاءاللہ چھوٹا والا لے آئیں، بڑا بھی لگا ہے ماشاءاللہ یہاں پر، لیکن چھوٹا والا لے آئیں۔ تو مدنی احتیاط باکس بھی لگائیں اپنی شاپس پر، اپنے گھروں میں بھی، آپ گھریلو صدقہ باکس بھی آ گئے تو اس میں ڈال دیں بھائی، تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ابھی دیکھیں اس طرح کے مدنی احتیاط باکس کتنے خوبصورت ہیں، آپ کے کاروبار پہ لگے ہوئے ہوں، تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہا کریں، روزانہ ڈالتے رہا کریں، روز صبح گھر سے نکلیں۔ الحمدللہ میں جس جگہ پر ہوں وہاں یہاں والوں نے کیا کیا، اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہہ دیا ہم سے پوچھنا نہیں، روز کے اتنے پیسے ڈال دینا، تو کیا روزانہ صدقہ جاتا رہے گا تو روز بلائیں دور ہوتی رہیں گی۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے، اگر ہم کریٹ کر لینا، حدیث پاک پر یقین ہو جائے کہ یار صبح ہونا آفس کھولتے ہی پہلے صدقہ ڈال دینا، تو صبح سے ہی صدقہ چلا گیا، اللہ نے چاہا پورا دن آسانی سے گزرے گا انشاءاللہ۔ یقین بھی اتنا اچھا ہے، بالکل بالکل، میرے نبی کے وعدے ہیں، اچھا پیارے آقا نے ویسے ہی نبی پاک فرما دینا وہ حق ہے۔ اس حدیث میں تو نبی پاک نے قسم اٹھائی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، تو اب تو کنفرم ہو گیا نا، آپ ملٹی پلائی ہوں گے، لیکن بلیف ہو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بلال انصاری بھائی ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اپنے ماتحت میں اگر کوئی مدنی عطیات جمع کرانے میں پیچھے ہو اور آگے آنے میں کتراتا ہو تو اس کو کس طرح تیار کیا جائے؟ دیکھیں ایک بات پہلے ہمیں سوچنی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہر فن کے لوگ بنائے، لکل فن رجال، ہر فن کے لوگ ہیں۔
ہر بندہ مدنی احتیاط کرے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. تو اس لیے ناراض نہیں ہونا چاہیے, غصہ نہیں کرنا چاہیے, ترغیب دیتے رہیں, اس کے فضائل بتاتے رہیں. لیکن دیکھیں نا, ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. بہت سارے امام صاحبان ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں, ہم نماز نہیں پڑھا سکتے. بہت سارے ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہیں, ہم میں سے بہت سارے حافظ قرآن نہیں ہیں. بہت سارے بیان کرتے ہیں, ہم میں سے بہت سارے بیان نہیں کر سکتے. تو اسی طرح بہت سارے مدنی احتیاط کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. تو جو نہیں کر سکتے نا, ان سے ناراض نہیں ہونا چاہیے, بدگمان نہیں ہونا چاہیے, ان کو جھاڑنا ڈانٹنا نہیں چاہیے, سمجھاتے رہنا چاہیے, بتاتے رہنا چاہیے. اور کوئی نہ کرے تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے, یار یہ بھی نہیں کرتا میں بھی نہیں کروں گا. بھائی یہ جو کر رہے ہیں اللہ ان کو اس میں برکت دے, میں مدنی اطاعت کر سکتا ہوں, میں یہ کروں گا, اللہ مجھ سے یہ کام لے لے. تو آپ جتنا کریں گے آپ کے لیے کریں گے نا. تو یہ نہ سوچا کریں کہ یار ذمہ داران نہیں کرتے تو میں کیوں کروں. ہر بندے کو کسی اور کام میں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. آپ ترغیب بھی دلائیں اور دل کھول کر مدنی احتیاط بھی کریں انشاءاللہ. عبد الفتاح بھائی ہیں, میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں, میری طرف سے 1 یونٹ انشاءاللہ جلد بھجوا دوں گا. اللہ پاک آپ کو برکت دے اور آپ کا دیا قبول فرمائے. آمین. محمد جاوید اشرف بھائی ہیں, حاجی صاحب 1 یونٹ کی نیت کی ہے ملیشیا سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جاوید بھائی, جزاک اللہ. اور ملیشیا میں تو بہت اچھے اسلامی بھائی اور کافی اچھا مدنی کام ہے. تو آپ سب مل کر کوشش کریں تو بہت اچھے یونٹس وہاں سے ہو سکتے ہیں الحمدللہ. نجم علی اتاری حبیب بھائی انشاءاللہ 2 یونٹ کی نیت کی ہے. ماشاءاللہ, اللہ پاک نجم بھائی آپ کو بھی اس کی خوب برکت عطا فرمائے. اچھا, طلحہ شیخ ہیں, میں پہلی سیلری سے ½ یونٹ دوں گا, بس دعا کریں اچھی جاب مل جائے. آمین آمین, اللہ آپ کو آسان حلال طیب روزگار عطا فرمائے انشاءاللہ. محمد رضوان اتاری ہیں, کھارا در سے. میری والدہ کی طرف سے 2000 روپے, میری طرف سے 2500 روپے. واہ واہ, ماں کے پیسے آ گئے نا, ماں کی دعائیں بھی ساتھ ہوں گی انشاءاللہ, تو کام ہو جائے گا. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, ایک میسج آیا ہے عبدالرحیم بھائی آپ کے لیے. امجد علی بھائی نے پوچھا ہے, آپ آئے دن مدینہ پاک میں ہوتے ہیں, اس میں کیا راز ہے, ہمیں بھی بتا دیں. اس میں تو کوئی راز نہیں ہے, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جو بلانے والے ہیں ان کی کرم نوازی, ہمارا کیا کمال ہے. بس دعا کریں رہے یوں ہی آنا جانا سرکار کی گلی میں انشاءاللہ انشاءاللہ. ماشاءاللہ. محمد عمران اتاری ہیں, ٹیلی تھون والے دن ذمہ دار کا کیا جدول ہونا چاہیے. بیوٹیفل بمبئی کوشچن سے. ہے, بہت اچھا کوشچن ہے ممبئی والوں, بلکہ سب کے لیے یہ اچھا کوشچن ہے. وہ دن ہمارے لیے سمجھ لینا شارٹ ٹرم پین لانگ ٹرم گین والا دن ہے. تھوڑی سی کوشش ہے اور بہت سارا جو ہے نا برکت لینے والا دن ہے. تو اس دن ہمارا ایک ہی مدنی کام ہو, یعنی صبح سے تیار ہو جائیں, دوپہر 2 بجے ٹیلی تھون شروع ہوگا. جیسے آپ کے تعلقات ہیں, مثال کے طور پہ چونکہ مجھے تو ٹیلی تھون کرنی پڑتی ہے, اگر میں ٹیلی تھون نہ کرتا تو میں کیا کرتا. میں یہ کرتا, میں 2 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک کا جدول بناتا. آپ بنا سکتے ہیں 2 سے 3. مثال کے طور پہ میں نے بغداد بھائی کو کہا یار میں آپ کے گھر آؤں گا چائے پینے کے لیے, آپ اپنے کچھ دوستوں کو جمع کر لیں, بغداد بھائی اپنے کچھ فرینڈس کو جمع کر لیں, کچھ کاروباری لوگ جمع ہو جائیں گے, اور ہم 2 گھنٹے ان کو کہیں کھانے کا انتظام نہ کریں, پریشر نہ دیں, چائے پیئیں گے. ہم سب مل کر چائے پئیں اور مدنی چینل ایسے کمرے میں بیٹھوں گا جہاں مدنی چینل آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, مدنی چینل آن کروا دیں, کیونکہ 2 بجے سے رات 2-3 بجے تک ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن چلے گی اس دن انشاءاللہ. ہم بہت نرالا نیا تیار کر رہے ہیں آپ کے لیے ماشاءاللہ. اس میں نگران شورا بھی ہوں گے, مفتیان کرام بھی ہوں گے, بہت پیارے پیارے مدنی گلدستے ہوں گے, امیر اہل سنت کی جلوہ گری ہوگی, دعائیں ہوں گی, پیکیجز ہوں گے, کالز ہوں گی, ایک اس میں مدنی مقابلے ہوں گے, ذہنی آزمائش کے کچھ سیگمنٹس ہوں گے, ون آف دا بیوٹیفل ٹرانسمیشن ہوگی. اچھا, اب جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ 2 سے 3 دیکھیں گے, مثال دے رہا ہوں, تو اب وہاں سے ترغیب دی جا رہی ہوگی چینل پر, وہاں سے بتایا جا رہا ہوگا عطیات دیجیے, تو اب آپ سب کو کہیں یار آپ بھی حصہ ملائیں. تو سب کی اسی وقت نیتیں لے لیں کہ اچھا میرا 1 یونٹ, میرا آدھا یونٹ, میرے 2 یونٹ, جیسی شخصیات, کوئی 10-12 یونٹ بھی دے دے گا. وہیں سے واٹس ایپ کال کے ذریعے ان سب کے نیتیں مدنی چینل پر بھیجیں. 3 بجے تو کہیں اچھا میں چلتا ہوں انشاءاللہ جزاک اللہ, کیونکہ کام پورا ہو گیا, سارا دن انہیں کے ساتھ تو نہیں بیٹھنا نا. 3 سے 4 کسی اور جگہ جدول ہو, 4 سے 5 اور کوئی اور جدول ہو, 2-2 گھنٹے کے سیشن بھی کیے جا سکتے ہیں. تو اگر اس طرح ہم پھیل کر 5-5, 10-10, 12-12 اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے ٹیلی تھون دکھائیں اور وہیں سے پیغام بھجوائیں, اللہ نے چاہا اس ایک دن میں آپ سینکڑوں یونٹ جمع کر سکیں گے. کیونکہ آپ کو کچھ نہیں کرنا, آپ کو صرف بٹھا کر چائے پلانی اور مدنی چینل دکھانا ہے, بولنا بھی نہیں, آپ وہ ادھر سے بول دیں گے جو بولنا ہوگا. ہاں, ادھر سے جو پیغام آئے گا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا ان کو ابھارنا ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری دعائیں ہو رہی ہیں, ساری دنیا سے نیتیں آ رہی ہیں, آپ بھی دے دیجیے, تو انشاءاللہ کام آسان ہوگا. لوگ شرماتے بہت ہیں نا جانے میں اور بولنے میں, اس کے لیے کیا کریں؟ اب وہی بات ہے کہ آپ اپنی جیب سے کتنے یونٹ دے سکتے ہیں. میں پرسنلی اپنے بارے میں سوچتا ہوں یار میں کتنے دے دوں گا. مثال ہے, آپ اپنے بارے میں سوچیں 5 یونٹ, 10 یونٹ, 20 یونٹ, پھر ختم ہو جائے گی, بس ہو جائے گی نا. لیکن جمع تو سینکڑوں یونٹ کر سکتا ہوں, ہزاروں کر سکتا ہوں, اور جتنے کروں گا سب کا ثواب مل جائے گا. تو پھر لالچ کیوں نہ کریں.
تو کوشش کریں انشاءاللہ شرمائیں اس کام کے لیے جو اپنے لیے ہو. میں اپنے لیے مانگنے جاؤں کسی سے تو مجھے شرم آئے, میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے مانگ رہا ہوں, مجھے کس بات کی شرم ہے؟ اور الحمدللہ یہ تو نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے. پیارے آقا نے خود اعلانات فرمائے نا, صحابہ کرام نے پیش کیا, نبی پاک نے اعلان کیا. تو یوں دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ چندے کا اعلان کرنا, ترغیب دینا, یہ تو سنت مبارکہ ہے. اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے اور صحابہ کی بھی سنت ہے. اچھا, کچھ لوگ جا نہیں پاتے, وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوتے, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ آن لائن شیئر کریں, واٹس ایپ کریں, فون کریں, یار جلدی سے دیکھو مدنی چینل آن کرو, دیکھو کیا ہو رہا ہے. آپ بھی نیت کرو, ابھی تک آپ کی نیت نہیں آئی ہے, یعنی اس دن ہم ایکٹیو رہیں. فیس بک پر بھی لائیو ہو رہا ہوگا, وہیں پہ اس کو شیئر کرتے رہیں, اس لوگوں کو کہتے رہیں کہ بھائی جلدی سے آ جاؤ, اس پیج پر آ جائیں. یعنی آپ وہ کہتے ہیں نا اس دن کمپیننگ کا دن ہو, ایچ اینڈ ایوری اسلامک بردر اینڈ اسلامک سسٹر سب ایکٹیو رہیں. وہ ایک دن ہم نے بھرپور دینا ہے دعوت اسلامی کو. 17 دسمبر کوئی کام نہیں ہونا چاہیے, گھر میں کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے, صرف یہی کام ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ ایک دن میں بہت کچھ کر لیں گے انشاءاللہ, بہت کچھ کریں. ہمیں بہت امید ہے کہ ہمیں آپ مایوس نہیں کریں گے. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے جو بھی ویورز ہیں, انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ویورز بھی بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. دیں گے نا ساتھ انشاءاللہ. اسلامی بہن کا میسج آیا, 1 یونٹ میرے والدین کی طرف سے. اللہ قبول فرمائے, اللہ خوش رکھے اور آپ کو برکت نصیب فرمائے. مدینہ انشاءاللہ میں بھی 1 یونٹ آقا کی امت کے لیے جلد جمع کرواؤں گا, کویت سے اشفاق اتاری. انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمائے, اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. وحید فاروق 20 یونٹ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ وحید فاروق بھائی, اللہ آپ کو اور برکت دے. 20 کے 25 کر لو نا اعلیٰ حضرت کی 25ویں کی نیت سے انشاءاللہ, تو اور برکت ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت کا فیضان بھی مل جائے گا انشاءاللہ. میرے گھر کی طرف سے 1 یونٹ انشاءاللہ, محمد شہریار اتاری. ارے واہ ماشاءاللہ, ہمارے شہریار بھائی اللہ آپ کو بھی برکت دے, آپ کے پورے گھرانے کو برکت دے ماشاءاللہ. ایک میسج آیا ہے آپ کے لیے, آپ مدینہ منورہ کب تشریف لائیں گے؟ جب میرے آقا بلائیں گے انشاءاللہ. فی الحال تو میں اپنا جدول بتانا چاہ رہا تھا. میں انشاءاللہ 26 دسمبر میں بغداد شریف جا رہا ہوں انشاءاللہ, غوث پاک کے روضے پر 11ویں شریف کے لیے جا رہا ہوں انشاءاللہ. غوث پاک کرم فرمائے بھی جا رہے ہیں. ہاں میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ حاضری مدینہ انشاءاللہ, اور پھر میں انشاءاللہ ٹیلی تھون کرتے ہی 17 دسمبر تک رکا ہوا تھا. 17 دسمبر کے بعد انشاءاللہ میں ہاں اس سے پہلے, اچھا وہ آپ نے یاد دلایا, میں پہلے ملاوی, ہاں 17 دسمبر کو ٹیلی تھون کر کے 18 دسمبر کو انشاءاللہ میں زامبیا جا رہا ہوں, لساکا. اور 19 اور 20 دسمبر انشاءاللہ لساکا زامبیا میں دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوں گے, وہاں حاضری ہے. اور 21-22 دسمبر اس کے بعد انشاءاللہ ملاوی, اور 23 دسمبر انشاءاللہ میں ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ میں ہوں گا, اور پھر انشاءاللہ 26 دسمبر بغداد, اور پھر آگے مدینہ شریف کا جدول ہے. تو یہ الحمدللہ ان ملکوں میں اگر مجھے کوئی سن رہا ہے یا آپ کے جاننے والے ہیں تو زامبیا, لساکا, ملاوی اور جوہانسبرگ, تو وہاں آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں 1-2 دن میں انشاءاللہ میرے پیج پر اور سوشل میڈیا پر. عبدالحبیب بھائی کے پیج پر آپ عبدالحبیب بھائی کو بھی فالو کر سکتے ہیں, عبدالحبیب اتاری کے نام سے ہے, اور اس پہ جی میرے پیج پر یہ سارا شیڈول انشاءاللہ شیئر ہو چکا ہے. دعوت اسلامی کے پیج پر بھی اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے, جی انشاءاللہ پورا جدول آ جائے گا. جی انشاءاللہ جدول آ جائے گا انشاءاللہ. سلیم رضا ہیں 2 یونٹ کی نیت کی ہے. اسماعیل بھائی ہیں 3 یونٹ کی نیت کی. کافی سارے ماشاءاللہ اب نیتیں آنا شروع, آج لگتا ہے ایک منی ٹیلی تھون ہو گیا ہے, اور یہ اچھی بات ہے. نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اچھا ایک میں آپ کو اس میں پتہ ہے, اس کی جو نا جس کو آپ کہیں سیکرٹ بتاتا ہوں, آپ نے دے دیا نا آج یا نیت کر لی آج, تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب پورا ہفتہ آپ دوسروں سے بات کر سکیں گے. جب بندہ کوئی کام خود کر لیتا ہے نا تو آپ اس کا فوکس پڑ جاتا ہے. ہاں پھر وہ کہتا ہے یار اب میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا, سارے دوستوں کو لاؤں گا, سب اپنے رشتہ داروں سے بات کروں. دیٹس مور امپورٹنٹ. اگر 17 دسمبر کو آپ اپنا یونٹ دیتے نا تو آپ کے پاس ٹائم نہیں بچتا. یہ بہت اچھا کیا ہمارے سوشل میڈیا والوں نے کہ آج ہم نے ایک چھوٹا سا سیشن کر لیا ماشاءاللہ. کل نگرانی شورا نے بھی لائیو چینل پر کیا تھا, تو اس سے یہ ہو گیا کہ ہم سب انوالو ہو گئے. اب آج سے مائنڈ سیٹ بن گیا ہے, 17 تاریخ تک یہ کام کریں گے اور 17 کو انشاءاللہ بہترین رزلٹ دیں گے انشاءاللہ. محمد شاہد اتاری ہیں, مصر میں مدنی کام کے لیے دعا فرما دیں اور یہاں بھی تشریف لائیں. ارے واہ, مصر بالکل مجھے آنا ہے انشاءاللہ, ایجپٹ میں. لیکن شاہد بھائی آپ ہیں نا, شروع کریں انشاءاللہ, درس بھی دینا شروع کریں اور ہم سے رابطے میں آ جائیں. مدنی بھی ہیں ماشاءاللہ. اچھا مدنی بھی ہیں, تو بس پر انشاءاللہ ہم سے رابطے میں آ جائیں. اور بالکل مجھے ایجپٹ آنا ہے اور ہم نے اپلیکیشن بھی دے دی ہے ایجپٹ. ہم انشاءاللہ اگر شاہد بھائی آپ ہمارا اس معاملے میں ساتھ دے سکتے ہیں تو ہمارا پلان ہے کہ ہم آفیشیل وزٹ پر آ رہے ہیں. ہم مدنی چینل کی پوری ٹیم لے کر آئیں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے ہم نے ایجپٹ کانسولیٹ کو لیٹر لکھ دیا ہے جس میں ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم, کیونکہ ہمارا ایک سلسلہ ہے زیارات مقامات مقدسہ, تو ہم انشاءاللہ ایجپٹ کی زیارتوں کو بھی ریکارڈ کریں گے, مدنی کام بھی کریں گے اور یہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ. شفیق بھائی کا میسج آیا ہے, پیارے حبیب بھائی میری انڈین روپیز کے حساب سے 12 یونٹ دینے کی نیت ہے, دعا کی درخواست ہے. شفیق اتاری ممباسا سے. میں بھی
اس میں ہوں گا بغداد میں آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ. ممباسا والوں ماشاءاللہ ضرور آئیں بغداد میں, لیکن ممباسا والے تو میرے ساتھ پہلے زامبیا بھی آئے نا. دیکھیں وہاں مدنی کام کرنا ہے مجھے, اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں ہمارا کام اور بڑھ جائے. تو افریقہ کے جو مجھے اسلام میں سن رہے ہیں, اگر وہ جوائن کر لیں ہمیں 18, 19, 20 دسمبر زامبیا اور 21-22 دسمبر ملاوی. میں پہلی بار ان دونوں ملکوں میں جا رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے عاشقان رسول ساتھ ہوں, مل کے اجتماع کریں, ہم مل کے وہاں کے اسلامی بھائیوں کو پیغام دیں دعوت اسلامی کا, اور اپنے کام کو مزید آگے لے کے جائیں. یہ یونٹ کا بھی بتا دیں, یونٹ کیا ہے, بار بار میسج. جی, یونٹ 10,000 روپے کا ہے, پاکستانی 10,000 روپیز ہیں. اور ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کے 2 بہت ہی پیارے ڈپارٹمنٹ ہیں, مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, جس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے, فقہ پڑھایا جاتا ہے, علم دین سکھایا جاتا ہے. ان دونوں شعبہ جات میں آپ اپنا کنٹریبیوشن کریں. آپ زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں, آپ نفلی صدقات بھی دے سکتے ہیں. 10,000 روپے کا یونٹ ہے, اور ایکویولنٹ ٹو $100. آپ کیلکولیٹ کر لیں جس ملک میں بھی ہیں, اور پھر اس کے حساب سے آپ ہمیں ضرور ساتھ دیجئے اور آگے بڑھ کر اپنے یونٹ دیجئے. بہت بڑی اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے, لیکن ہم سب ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے ہو جائے گا. ایک میسج آیا ہے کشمیر سے اسلامی بہن کا کہ میرے شوہر جج ہیں, انہوں نے بھی ایک یونٹ کی نیت کی ہے. ارے واہ, ماشاءاللہ, اللہ پاک قبول فرمائے اور برکت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. محمود بشیر بھائی اٹلی سے دعا کا کہہ رہے ہیں. اچھا, سب کے لیے دعا بھی دعا کر لیتے ہیں ہم انشاءاللہ. میں ایک پیغام اور دینا چاہوں گا. کل صبح 9 بجے آپ کا پسندیدہ سلسلہ جو ہے ذہنی آزمائش کا آڈیشن, کراچی میں جو مجھے سن رہے ہیں میرے اس پیغام کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں کہ باب المدینہ کراچی کا صبح 9 بجے آنے والی صبح آڈیشن ہے, اور تقریباً 22 شہروں میں ہماری ٹیم ماشاءاللہ گئی اور انہوں نے آڈیشنز کیے. اب 2 ٹیمیں باقی رہ گئی ہیں جس کی تلاش ہے ہمیں. کل ہم نے کراچی سے چوز کرنی ہے. کل کے آڈیشن میں انشاءاللہ میں بھی شامل ہوں گا, اور ہمیں اچھی تعداد ایکسپیکٹڈ ہے. آپ بھی آنا چاہتے ہیں, آئیے, آپ کی دعوت اسلامی ہے. 19 سال سے آپ کی عمر بڑی ہونی چاہیے, صرف ایک شرط ہے. اور دعوت اسلامی کی اگر آپ مدنی ماحول سے منسلک نہیں ہیں, کسی اور ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, بزنس مین ہیں, ٹیچر ہیں, وکیل ہیں, جج ہیں, کاروباری آدمی ہیں, آپ آئیے. صرف آپ نے کرنا یہ ہے, ٹائم اب تھوڑا رہ گیا ہے, تو نماز کے احکام کتاب اور سنتیں اور آداب کتاب, یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں اور ضروری ہیں. نماز کے احکام بھی ہمیں آنے چاہیے, سنتیں بھی آنی چاہیے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ کتابیں آپ کو مل جائیں گی, ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اس کو پڑھ کے آئیے گا, کیونکہ جو کوسچنز ہوں گے وہ اسی سے ہوں گے. اور اگر آپ ویسے بھی دیکھنے آنا چاہتے ہیں تو آ جائیے انشاءاللہ. کل صبح 9 سے تقریباً ظہر کی اذان تک یہ سلسلہ رہے گا, اور انشاءاللہ جب یہ آڈیشن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو 9 جنوری سے انشاءاللہ رات 9 بجے ذہنی آزمائش سیزن 9 جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا, اور پھر انشاءاللہ آپ اسے مدنی چینل پر براہ راست دیکھ سکیں گے. اچھا, جو اسلامی بھائی دوبارہ لائیو یہ دیکھیں گے بعد میں, تو اگر جو یونٹ دینا چاہیں تو اسی پر ہی ہمیں میسج کر دیں, اسی نمبر پہ, اسی پیج پر ہی انشاءاللہ آپ سے رابطہ کر لیا جائے گا اور آپ کو طریقہ کار سے آگے کر دیا جائے گا. تو رائب بھائی دعا فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا, مدنی سوشل میڈیا کے ناظرین کا ہمارے ساتھ شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے ماں باپ کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے, پرہیزگار بنا دے, والدین کا فرما بردار بنا دے, سچا پکا عاشق رسول بنا دے. نہ جانے تیرے بندے تیری بندیاں کہاں کہاں ہاتھ اٹھائے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. کئی بیمار ہوں گے, کئیوں کے گھر والوں میں سے بیمار ہیں, کئی بے روزگار ہیں مولا, تمنائی ہے اچھی جاب کے لیے. اے اللہ کئی کاروبار اور نوکری کر بھی رہے ہیں تو ان کا ہاتھ تنگ ہو گیا ہے, پریشانی میں ہیں. کئی قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوں گے, کئی بے اولاد ہیں, کئی بیٹے کے تمنائی ہیں, کسی کا بچہ بیمار ہے, کچھ ایسے بھی ہیں جو رشتوں کے انتظار میں ہیں. اے کریم میلاد کا مہینہ ہے, آج ایسی نگاہ رحمت فرما دے کہ آج ہی جلد ہی ان سب کو خوشخبریاں نصیب میں ہو جائیں. بیماروں کو شفا دے دے, بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے, اور اولاد والوں کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے, روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں. جس نیک مقصد کے لیے ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے آج جمع ہوئے, اے اللہ دعوت اسلامی کے اس عظیم مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرما, ہماری مدد فرما, ہمارے مددگار پیدا فرما, ہماری زبانوں میں تاثیر دے دے, ہمیں ہمت دے, صحت دے, طاقت دے. اے اللہ ہمیں نیکیوں والی, صحت والی, سنتوں والی عمر عطا فرما, اور ایمان والی, عافیت والی, مدینے والی موت عطا فرما. جنت البقیع ہم سب کا مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما. دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت, تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما.
اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. السلام علیکم.